اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پطرس بیڈ ڈی ہرمٹ، یہ پستہ یورپ کے تنگ و تاریک اور پرہجوم بازاروں میں اس قدر رش اس سے پہلے شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ ان دونوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک پستہ قد سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دم سادے اس کو پکار سنا کرتے تھے۔ اس کی آوازوں میں ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دہاڑیں مار مار کر رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلہ اگلتی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ میں جھنجھناہٹ تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈالتے ہیں، وہ صلیبی اور مرکزی مسیح کی کس کس طرح توہین کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھتا کہ یروشلم ان کی میراث ہے، جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ نہ فرانس کا ایک راغب پیڈ ڈی ہرمٹ تھا، جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ شروع سے شدت پسند اور تند مزاج تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک کو شدید ترین المیوں اور ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آئے ہیں۔ بیڈ ڈی ہرمٹ 484 عیسوی ہجری 1092 عیسوی میں راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے قیصر کو شکست دے کر نصرانیت کو بخیر روم کے پار دھکیل دیا تھا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدس ہی میں نصرانیوں کی خود ساختہ مرکزی مسیح بھی تھی، جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی ان مذہبی یادگاروں کو ان کے خال پر رہنے دیا تھا۔ عیسائی اپنے اس مذہبی مرکز کے باز یابی کا خوب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ نصرانیوں کو مسلمان معاشرے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں تھی۔ ان کے گرجے بھی محفوظ تھے اور جان و مال بھی۔ مسلمان امراء کے ہاں کسی فن میں مہارت رکھنے والے عیسائی افراد کو باعزت مناصب دیے